زین العابدین ہیں، عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک عبادتیں مسلسل ہیں، 35 برس تک گریا ہے، آنسو ہیں۔ حسین کو یاد کیا ہے تاکہ حسین کا مشن یاد رہے، ظالموں کو ایکسپوز کیا ہے تاکہ مجرم کبھی اپنے آپ کو بری نہ سمجھے، اور پھر اس کے بعد عبادت کی شان ہے، سجدہ ہے تو کیسا ہے، رکوع ہے تو کیسا ہے، نماز ہے تو کیسی ہے، حج ہے تو کس شان کا ہے، اور پھر حقوق العباد کے بارے میں کہیں کوئی سستی نہیں ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اصل کام تو معاشرے کے اندر جو کرنے کا تھا، اس کے لیے یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ تسبیح کرو، حمد پروردگار کرو، تاکہ دل میں کہیں تنگی نہ آنے پائے۔ کیا سید سجاد نے اپنے مشن کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا؟ قطعاً نہیں، قطعاً کمپرومائز نہیں کیا۔ کیا سوشل ورک کے اندر کہیں کمی نظر آتی ہے؟ ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر روٹیوں کے تھیلے اپنی پشت پر لاد کر ان غریب محلوں میں پہنچتے ہیں کہ جہاں پر مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم موجود ہیں۔ کیا یہ ایک دن سید سجاد نے کیا؟ میں یہ کہوں کہ میرا بیمار امام، اس کی پشت بہت زخمی ہو چکی تھی، تو 1 رات 2 رات 3 رات یہ کام کیا ہوگا؟ جواب جی نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ سید سجاد کی زندگی کا کتنا اہم رخ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں سجدہ گزاروں میں سید سجاد جیسا کوئی نہیں ہے، جہاں نماز پڑھنے والوں میں سید سجاد جیسا کوئی نہیں ہے، وہیں پر غریبوں کی خبرگیری کرنے میں، بیواؤں تک راشن پہنچانے میں، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں، اس میں بھی سید سجاد کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ آل محمد کا سلسلہ ہمیں کتنی ایک بیلنس تعلیم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے سجدہ گزاروں میں شامل ہونا، مگر خبردار مناسٹسزم کی طرف مت جانا، راہب مت بن جانا، غار میں نہیں جانا، گھر کو ترک نہیں کرنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے بن کے نہیں رہنا ہے، اللہ کا بن کر دنیا میں رہنا ہے۔ سید سجاد عملی طور پر یہ سب کچھ بتاتے ہیں، آیتیں متصل ہیں کہ تسبیح کرو، حمد کرو، سجدہ کرو، عبادت کرتے چلے جاؤ، اتنی قوت اور طاقت تمہیں ملے کہ تم دن میں اپنے سوشل ورک اور دوسرے تمام کاموں کو انجام دے سکو، اور راتوں میں فقط سجدے ہی کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے؟ نہیں، راتوں کو اٹھو، یہ بھی دیکھو کہ تمہارا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، تم نے تو کھانا کھایا ہے۔ اسی محلے کے اندر، اسی شہر کے اندر ایسے افراد ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل سکی ہے۔ اپنے بھرے پیٹ پر اطمینان کے ساتھ سو جانا یہ مومن ہونے کا انداز نہیں ہے۔ تلاش کرو، سید سجاد کی سیرت یہ ہے کہ کچھ وقت سجدے میں گزارو اور سید الساجدین بن جاؤ، مگر کچھ وقت ان لوگوں میں گزارو کہ جو محروم ہیں۔ وہ پروردگار عالم نے اپنا عیال اور اپنا کنبہ جن کو قرار دیا ہے کہ اگر تم کسی غریب کو روٹی پہنچاتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم نے اس غریب کی مدد کی ہے، سمجھو کہ خدا کے خاندان کا ایک فرد تھا کہ جس کے پیٹ کے لیے تم نے روٹی فراہم کی ہے۔ عجیب ہے برادران عزیز جو تعبیرات آئی ہیں۔ میں نے بعض مجالس کے اندر یہ کہا بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مکالمہ خدا کے ساتھ، تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ اگر میں تمہارے گھر پر آؤں تو کیا دو گے؟ موسیٰ کانپ گئے کہ اے پروردگار تو میرے گھر پر آئے گا، کیا مطلب؟ وہی جسم و جسمانیت سے بری، امکان نہیں ہے۔ پروردگار نے کہا کہ ہاں موسیٰ، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی واقعی غریب تمہارے گھر پر آ جائے تو یہ مت سمجھنا کہ اس نے ہاتھ پھیلایا ہے، اگر کچھ اس کے ہاتھ پر رکھو گے تو یہ سمجھ لینا کہ گویا خدا کے ہاتھ پر رکھا ہے۔ چوتھے امام کے جملوں کے اندر ایک فرمان یہ بھی ہے، یہ امام حسن سے بھی منسوب ہے، چوتھے امام سے بھی منسوب ہے، کہ چوتھے امام جب کسی سائل کو کچھ دیا کرتے تھے، جب کسی سائل کو کچھ دیا کرتے تھے تو اس موقع پر اس کو چوما کرتے تھے کہ اب یہ اس ہاتھ سے سیدھا خدا کے ہاتھ میں جانے والا ہے۔ ائمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب کسی نے یہ کہا کہ اتنا آپ دے دیتے ہیں، اتنا خرچ کر دیتے ہیں، تو معصوم کا جملہ یہ تھا کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے، میرے یہاں کے فانی مال کو وہاں کی باقی دنیا میں پہنچاتا ہے اور کوئی کمیشن بھی نہیں مانگتا ہے، مجھ سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا۔ برادران عزیز، کبھی یہ مت سمجھیے گا، میرے نوجوان دوست خاص طور پر کبھی یہ نہ سمجھیں کہ سید سجاد اگر عبادت کرتے تھے تو عزاداری پر کمپرومائز کرتے تھے، قطعاً نہیں۔ عزاداری کرتے تھے تو سجدے پر کمپرومائز کرتے تھے، قطعاً نہیں۔ عزاداری اور سجدے کرتے تھے تو سوشل ورک پر کمپرومائز کرتے تھے، قطعاً نہیں۔ ہر چیز اپنی جگہ پر آپ کو نظر آئے گی، جو عدالت کا بھی تقاضا ہے اور کمال کا بھی تقاضا ہے۔
ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آئے گی، کہیں آپ کو غفلت نظر نہیں آئے گی۔ کیا سید سجاد نے فیملی لائف نہیں گزاری ہے؟ بالکل گزاری ہے۔ کیا سید سجاد کی اولاد نہیں تھی؟ یقیناً تھی۔ سید سجاد اس حد تک سوشل ورک میں انوالو تھے کہ واقعہ ہررا کے دوران منتہی الاعمال شیخ عباس قمی وہ لکھتے ہیں کہ اس دوران سید سجاد سینکڑوں فیملیز کی کفالت کیا کرتے تھے جب یزید کے حکم سے مدینہ کو تاراج کیا جا رہا تھا۔ کتنی ہی خواتین، کتنے ہی بچے جتنوں کو سنبھال سکے، سینکڑوں کی تعداد میں سید سجاد کفالت کرتے تھے۔ اور ان میں سے بعض کا یہ تبصرہ تھا کہ ہم اپنے گھر میں کبھی اتنی راحت میں نہیں تھے جتنا اس سید کے گھر میں ہمیں راحت اور سکون نصیب ہوا ہے۔ کسی کو روٹی دینا بہت اہم ہے، مگر یقین جانیے برادران عزیز کہ روٹی دینے سے زیادہ اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا زیادہ اہم ہے۔ روٹی کھلانا یہ تو اس کے پیٹ کی ایک ضرورت تھی، مگر اس کے نفس کی بھی کچھ ضرورت ہے، اس کا بھی کوئی تقاضا ہے۔ چوتھے امام یہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ذرا غور فرمائیے اس بات کے اوپر کہ چوتھے امام یہ کام کیوں کرتے ہیں کہ چوتھے امام جب راتوں کو اٹھ کر جا رہے ہیں اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے ہیں؟ کیوں؟ پتہ بھی نہ چل سکے کہ کون آیا اور روٹیاں رکھ کر چلا گیا۔ ان بچوں کو پتا ہے کہ وہ آنے والا ضرور آئے گا۔ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے تھے، اطمینان تھا کہ وہ آنے والا ضرور آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب نظر آتا دور سے سید سجاد اسی نقاب پوش کو وہ جو دیکھتے تو کہتے وہ گٹھڑی والا آ گیا، وہ روٹی والا آ گیا، جو روز ہمارے کھانے کا انتظام کرتا ہے وہ آ گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، کیوں ہم چوتھے امام کی اس سیرت سے اتنا سبق بھی نہیں لے پاتے؟ ایک کام اگر کرنا ہے تو ٹرسٹ کا بورڈ فوراً لگے گا، کیوں؟ اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ جس غریب کو اس جگہ پر اکوموڈیٹ کیا ہے، کیوں یہ پیسے والے اپنی انانیت کی خاطر جب تک اس غریب کو پوری طرح سے ذلیل نہ کر لیں ان کے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ اگر اللہ کے لیے اس کام کو انجام دیا ہے، قربتاً اللہ اس کام کو انجام دیا ہے، تو کیوں اتنا اعلان کرنے کی ضرورت ہے؟ خاموشی سے اس کام کو انجام دو، پتہ بھی نہ چلے اور اس تک وہ چیز پہنچ جائے۔ میری توجہ ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کی طرف، ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، کہ جہاں پروردگار کہتا ہے کہ صدقہ اگر بتا کر دو، اعلان کر کے دو، اگر اس کا اظہار ہو اچھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو موجود ہے کہ ان تؤتوها الفقراء، اور اگر اس کو چھپا کر دو، ان تخفوها وتؤتوها الفقراء، اگر اس کو چھپا کر دو یہ بہتر ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ہر چیز کا مقام اور محل ہے۔ آپ کبھی فنڈ ریزنگ کا ایک ڈنر کر رہے ہیں اور اس موقع پر کوئی شوق دلانے کے لیے اگر اعلان کرے کہ 5 لاکھ روپے میری طرف سے، اور دوسرے کو بھی شوق اور وہ کہا 6 لاکھ میری طرف سے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جہاں پر کسی کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دی جائیں، اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا جائے۔ میں جانتا ہوں، میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ آئیڈیل ورلڈ کے اندر ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ہر چیز بالکل اسی طریقے سے نہیں ہو سکتی، کچھ تو کوشش کریں۔ سید سجاد کی سیرت سے یہ پیغام تو کم سے کم ہم لیں کہ عبادت پر بھی کمپرومائز نہیں ہوگا، سوشل ورک پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے کہ سامنے والے کو روٹی بھی مل جائے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہونے پائے، کہیں اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ڈسٹرب نہ کر دیا جائے۔ ہم کو بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے نفس کی قدر و منزلت سمجھنے والے، اپنے پیر پر کھڑے ہونے والے افراد کی ضرورت ہے۔